السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ کھانسی آ رہی تو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، منہ کھول کے نہیں کھانسے، منہ کے آگے کپڑا رکھنا چاہیے، ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں پھر وہی ہاتھ دوسروں کو ملا لیتے ہیں تو وہ چیزیں آگے سے آگے پھیلتی چلی جاتی ہیں، تو اس لیے ہر چیز کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھیے۔ اگر مسلسل کھانسی آ رہی ہے تو ایک دفعہ فریش ایئر میں خوب کھانس کے آ جائیں، یا پھر منہ میں کوئی چیز رکھ لیں، یا پھر یہ کہ آگے کپڑا رکھ کے کچھ کریں تاکہ آواز کم سے کم آئے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ باب ما رخص للمریض ان یقول انی وجع او ورأساه او اشتد بی الوجع، وقول ایوب علیہ السلام انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ باب مریض کا کہنا کہ مجھے درد ہے، وجع یعنی مجھے درد ہو رہی ہے یا میں درد میں مبتلا ہوں، او یا ورأسہ ہائے میرا سر یعنی میرا سر پھٹا جا رہا ہے، او اشتد بی الوجع یا یہ کہ میرے درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وقول ایوب علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام کا کہنا انی مسنی الضر کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، یعنی میں بیمار ہو گیا ہوں، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مریض اپنے دکھ کا اظہار کرے یا اپنی بیماری کے بارے میں کچھ بتائے تو یہ بے صبری نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے چہرے سے یا اچھے الفاظ میں زبان سے کچھ نہ کچھ اظہار ہو ہی جاتا ہے، خصوصاً جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا حال کیا ہے۔ تو اگر آپ جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، نہیں بتاتے تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں آج کچھ سر درد سا محسوس ہو رہا ہے، یا آپ کہتے ہیں آج کچھ چلا نہیں جا رہا، آج ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو یہ اپنے حالات کی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے، جس میں وہ آپ کو پھر واپس کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، آپ کی عیادت کر لیتے ہیں۔ تو یہ بے صبری نہیں ہے۔ ہاں، بے صبری کیا ہے کہ انسان ہر ایک کے سامنے شکوہ شکایت لے کے بیٹھ جائے اور ہر وقت ہر ایک کو اپنے دکھ ہی سناتا رہے اور افسوس کے ساتھ تذکرہ کرے۔ اور ایوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، یہ بھی منصب نبوت یا صبر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات مخلوق سے نہیں کہی تھی۔ کس سے کہی تھی؟ اپنے رب سے کہی تھی، اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ ایک طرح سے دعا کی تھی۔ تو امام بخاری دراصل ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مصیبت یا الم یا دکھ درد ہو تو کسی کو بھی نہ بتایا جائے۔ اگر کسی کو بھی نہیں بتائیں گے تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ لیکن اس میں اعتدال، نہ تو بالکل نہیں بتانا یا ہر ایک کو بتانا، اور یا پھر اس کو بتانا جس سے انسان کو یا تو کوئی سپورٹ ملے، ڈھارس ملے، یا پھر اس کے پاس کوئی علاج ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے تین میں سے کون سی آپشن بہتر ہے؟ ہر ایک کو بتانا، کسی کو بھی نہ بتانا۔ بعض لوگ بڑی بڑی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں، علاج ہی نہیں کراتے، کہ ہم نے سوچا کیا بتانا، وہ صبر کر رہے تھے۔ علاج کرانا صبر کے منافی نہیں، اس کو ضرور بتائیں جس کے پاس کوئی نہ کوئی حل ہو یا آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ مدد کر سکتا ہو۔ حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح و ایوب عن مجاہد عن عبد الرحمن ابن ابی لیلى عن کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ، اور میں ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا،
فقال ایؤذیک حوام رأسک، کیا تمہیں تمہارے سر کے کیڑے تکلیف دے رہے ہیں، یعنی جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فدعا الحلاق، تو آپ نے نائی کو بلوا لیا، فحلقہ، تو اس نے ان کا سر مونڈ دیا، ثم امرنی بالفداء، پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کا فدیہ ادا کروں، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا۔ کعب بن عجرہ جو تھے وہ مریض تھے، اور جو مریض ہوتا ہے، بیمار انسان ہوتا ہے، وہ عام طور پر میل کچیل میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو نہلانا یا نہانا اس کے لیے بعض اوقات منع ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کہ وہ نہا نہیں پاتا، یا کوئی اور اس کی مدد نہیں کرتا، یا پانی نہیں ہوتا، یا نہانے سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو جب جسم کے اندر ایک مخصوص مقدار میں گندگی بڑھ جائے تو بعض اوقات جوئیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے سر کے بالوں میں بہت زیادہ جوئیں تھیں جو ان کے کپڑوں پہ گر رہی تھی، یعنی سر سے چہرے پہ اور جسم پہ گر رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر منڈانے کا حکم دے دیا، بلکہ خود ہی حلاق کا بھی بندوبست کر دیا، اور فدیہ دینے کا حکم دیا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک چیز فدیہ دے دے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ان جوؤں سے، تو انہوں نے اظہار کر دیا کہ جی ہاں ہو رہی ہے۔ ان کا یہ اظہار بطور شکوہ نہیں تھا، کیونکہ شکوہ کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ پوچھو، جو انہوں نے ستا رکھا ہے مجھے، کوئی حال نہیں میرا، اس طرح کی لینگویج استعمال کرنی نہیں چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں تکلیف ہو رہی ہے، اور کیا میں اس کا ازالہ کر سکتا ہوں، یا انسان مزید مشورہ کرے، یا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو انہوں نے آپ سے ایک طرح سے اظہار اس لیے کیا تھا کہ آپ سے کوئی حل مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دیر اینڈ دین ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص دعا کے لیے کہتا ہے یا ویسے اپنا مسئلہ مشورے کے لیے بتاتا ہے یا کسی مدد کے لیے آپ کو بتاتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے، ایز لانگ ایز اس میں بہت زیادہ ٹانٹ اور طنز اور کسی کے خلاف محاذ آرائی نہ ہو۔ اپنا مسئلہ انسان بتائے، اپنے دکھ کا اظہار کرے کہ اس کو دکھ کس درجے تک ہے، اور خصوصاً جو متعلقہ لوگ ہوں، جیسے پیرنٹس ہیں، شوہر ہے، یا پھر ڈاکٹر ہے، یا کوئی اور مسئلہ جیسے لائر ہے، اس کے پاس بعض اوقات انسان کو مسائل بتانے پڑتے ہیں، یا اور اسی طرح کی کوئی کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے تو انسان اپنے دل کا حال کسی کو بتاتا ہے، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة، قاسم بن محمد جو حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے، محمد بن ابی بکر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وا رأسا، ہائے میرا سر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لو کانا، اگر ہے، وانا حی، اور میں زندہ ہوں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں، اگر تم اس بیماری میں مر بھی گئی اور میں زندہ ہوں، فاستغفر لکی وادعو لکی، تو میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ فقالت عائشۃ واثق لیا واللہ انی لاظنک تحب موتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کیسی مصیبت ہے، اللہ کی قسم میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو میری موت بہت پسند ہے کہ میں مر جاؤں۔ ٹپیکل آنسر ہے نا، جیسے ہسبینڈ اپنے سادگی میں بعض اوقات یا اپنے لاجیکل مائنڈ کے ساتھ ایک مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں کہ اگر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، تو خواتین اکثر اس کو الٹ لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی ان کو محبت بھی بہت تھی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے انسان ذرا حد سے بڑھ کے بھی شکوہ کر لیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، اور اگر ایسا ہوا، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ اسی دن کی رات کسی اور بیوی کے ساتھ بسر کر لیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انا،
بلکہ میں وارأسا ہائے میرا سر، تمہارے سر میں درد نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے. لقد ہممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، میں نے سوچا، میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں. وآہد ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، اور پھر یہ کہ میں خلافت کی بات کر جاؤں، یعنی آہد، آگے میں وضاحت بھی کروں گی اس کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بات کہنے والے کچھ کہیں اور تمنا کرنے والے کچھ اور تمنا کریں، یعنی خلافت کی تمنا کرنے والے اپنے لیے اس کو مانگیں. ثم قلت، تو پھر میں نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، یا اب اللہ، اللہ انکار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گا. وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دفاع کریں گے یا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. او يدفع اللہ ويأبى الْمُؤْمِنُونَ، یا پھر انہوں نے اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اور مومن انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ ہو. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنی زوجہ سے کیا اور زوجہ نے بھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنے شوہر سے کیا. اور یہ جو تکلیف تھی آپ کی مرض الموت میں آپ کو ہوئی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا. میں نے کہا ہائے میرا سر پٹا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں اے عائشہ، بلکہ میرا سر پٹا جا رہا ہے. پھر فرمایا عائشہ تمہارا کوئی نقصان نہیں، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہارے سارے کام خود کروں گا، تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہاری تدفین کروں گا. یعنی ایک اور روایت میں تفصیل بھی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت مخلوق کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور یہ تسلیم و رضا کے منافی نہیں ہے. اور واثقلیا جو ہے، اس میں ثقل کا مطلب ہوتا ہے، بنیادی مطلب اولاد کا کھو جانا یا کسی بھی بہت عزیز چیز کا گم جانا. تو اس موقع پر انسان روتا ہے اور اس پر ایک مصیبت آ پڑتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، جس میں ان کی ایک غیرت نظر آتی ہے جو کہ ایک عورت کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوئے. انہیں پتا تھا کہ یہ فطری سی بات ہے، ایک عورت یہ برداشت نہیں کرتی یا اس کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر کسی بھی اور عورت کے ساتھ ہو. تو اس بنا پر انہوں نے وہ بات چھوڑی سر درد والی اور یہ بات شروع کر دی. بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات جو بیماری تھی وہ شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اپنے بھائی اور باپ کو بلا بھیجو. صحیح مسلم کے الفاظ میں آتا ہے ادعی لی ابا بکر و اخاکی، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس لے آؤ. اور اس موقع پر ان کے بھائی کو بھی ساتھ بلانا حضرت عائشہ کی تالیف قلبی کے لیے بھی تھا. تو آپ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ جو چیز حضرت ابو بکر کو سپرد کی جائے وہ ان کے بھائی کی موجودگی میں ہی کیا جائے. اور اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ ان کو خلافت کی ذمہ داری دینا چاہتے تھے. اور یقول القائلون کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باتیں کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. اور یہ تمنا المتمنون، یا تمنا کریں گے تمنا کرنے والے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرض الموت میں بھی فکر کس چیز کی تھی کہ میرے بعد لوگوں کا کیا ہوگا. حدثنا موسیٰ حدثنا عبد العزیز بن مسلم حدثنا سلیمان عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سوید عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہو یوعک، اور آپ شدید بخار میں تھے. فمسسته بیدی، تو میں نے آپ کو ہاتھ لگایا. فقلت انک لتوعک وعکا شدیدا، میں نے کہا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے. قال اجل، فرمایا جی ہاں. کما یوعک رجلان منکم، جیسے تم میں سے دو لوگوں کو ہوتا ہے. قال لک اجرانی، ابن مسعود کہنے لگے آپ کے لیے دوہرا اجر ہے. قال نعم، فرمایا جی ہاں. ما من مسلم یصیبہ اذى مرض فما سواہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچے کسی بیماری کی شکل میں
یا اس کے علاوہ الا حط اللہ سیئاتہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں گرا دیتا ہے، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے خزاں کے موسم میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی بیماری کی شدت کا ذکر کر سکتا ہے، اور جب ابن مسعود نے محسوس ہی کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو شدید بخار ہے، واقعا شدیدن، تو انہوں نے کیا کہا؟ جی ہاں، یعنی اس کو انکار نہیں کیا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، جی ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو شکایت ہوتی ہے نا، اس کا تعلق نیت اور ارادے سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سے خاموش رہنے والے ہر بیماری آنے کے بعد دل میں کڑتے رہتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں اللہ سے، تو یہ بھی تو معیوب ہے نا۔ اور بہت سے زبان سے اظہار کرنے والے دل سے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ معیوب نہیں۔ تو انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت اور دل کے اوپر ہے کہ اندر کیا سوچ رہا ہے، دل میں کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی زبان سے کہتا رہے مجھے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، اور دل میں اس کے دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا کہ اس کا یہ قول قبول ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کے خلاف الٹا پڑے گا۔ تو ہر انسان کو جو فکر ہونی چاہیے وہ اس بات کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ میرے دل میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جی استاذہ، ہمارے ہاں یہ جو بیویوں کی وفات کے بارے میں بڑے لطیفے پائے جاتے ہیں، خاص طور پر یعنی جیسے کوئی مرد اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ بیوی مرے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ موت کو ایک حقیقت کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی پیارا ہمیں موت کی بات کرے تو کہیں نہیں ایسی بات ہی نہ کرو، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو، حالانکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں اور سوچیں، جی، تاکہ آگے کی تیاری بھی ہو۔ سازش میں ایک فطری ہونا ہمارے دین کا سمجھ میں آتا ہے نا، کہ نیچرل رکھا ہے کہ انسان منہ سے کہہ دیتا ہے، اور لیکن اگر اس کے اندر شکوہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ علم پر رحم فرمائے، واقعی ان کی بھی یہ حکمت اور سمجھداری کہ اس کو باب باندھ کے باقاعدہ اتنی ساری حدیثیں اس کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اور پھر آج ہم نے صبغۃ اللہ والی آیت پڑھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور کیسا اس کا رویہ ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اوپر واقعی اللہ کا رنگ چڑھا بھی ہے یا نہیں۔ بالکل۔ استاذ جی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو ہمدرد ہوتا ہے یا غم گسار ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں میں ہو، والدین ہوں، استاد ہوں، یا دوست احباب میں سے کوئی ہو، تو اس سے کوئی انسان اپنے دل کی بات کر سکتا ہے، اور اسی لیے کہ وہ رہنمائی ہلکا بھی بہت ہو جاتا ہے، جی، اور وہ ڈھارس جو ملتی ہے ان سے، اور ان سے پھر جو دعا ملتی ہے بعض اوقات، یا وہ کوئی اچھی پڑھنے کے لیے کوئی چیز بتا سکتے ہیں، تو اس سے انسان کا کتنا فائدہ، فوری ایک افیکٹ بوجھ ہٹ جاتا ہے، بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ انداز اور شکوے والے انداز میں ایک بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ ہم مطلب اپنے ارد گرد بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں تو ان کا انداز کیا، اور بعض کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی سی بھی بات ہو جاتی ہے تو ایک واویلا سا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ یعنی ایک باریک سا فرق ہے دونوں چیزوں میں، اور یہ طرز عمل جو یہاں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق اگر ہمارا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ ہے کم ہے تو درست نہیں۔ جی استاذہ، آج ہم نے جو فرسٹ حدیث پڑھی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سلول کے رویے کی شکایت کرنے گئے عبادہ بن صامت کے پاس، تو مطلب ان کے پاس گئے کیونکہ وہ ایک کنسرنڈ پرسن تھے، کیونکہ عبادہ بن صامت لیلۃ العقبہ والے لوگوں میں شامل تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اور ان کو امان دینے کا مدینہ میں عہد کیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ایک کنسرنڈ پرسن کے پاس ہی بات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اور پھر عبادہ بن صامت کا اتنا خوبصورت رویہ نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت ہے اس کو بڑے پازیٹیو انداز میں ان کا دکھ بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اس رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ عام طور پر ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی اس طرح کی شکایت کرتا ہے تو ہمارا بڑا نیگیٹو سا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں، خلاف بولتے ہیں، اس نے تمہیں ایسے کہا تو کہا کیوں، میں ابھی جا کے اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ حالانکہ وہ کر سکتے تھے، رئیس تھے مدینہ کے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بڑے خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رویے کی وجہ بھی بتا دی۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور امام بخاری آپ دیکھیں اس باب سے پہلے جو آخر میں حدیث لائیں اس کا کتنا کنیکشن بن رہا ہے نا، یعنی اس حدیث کا اور اگلے باب کا، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دکھ کا اظہار جو ہے وہ ایک کنسرن شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو ایک رئیس ہے، اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہوگا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان جب دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو بلا وجہ مخالفتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں،
اور اس میں اگر انسان ان ساری چیزوں کو اپنے دل پہ رکھے اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشورہ نہ کرے یا اس کا حل نہ سوچے تو یہ بھی درست نہیں ہوتا. اس میں استاذہ میں خصوصاً عورتوں کے حوالے سے بات کروں گی کہ جب مرد گھر میں آتے ہیں نا تو عورتوں سے جو گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں لوگ اور جو باہر سے بھی آئے ان کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں خواتین سے کہ اٹھ کے کھانا دیں گی یا بچوں کو کیوں نہیں دیکھ رہی. تو یہ ایک اطلاع دینے میں بھی آ جاتا ہے کہ مجھے ایسے لگا جیسے حضرت عائشہ نے اطلاع دی کہ میرے سر میں تکلیف ہے. پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد پھر کسی اور سے جا کے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پانی لا دو، بچے کو کہہ دیتے ہیں یا کھانے کے بھی کسی اور سے. تو یہ بھی وہی آپ نے جیسے بات کی کہ نیت کا اس سے تعلق ہے کہ یا تو انسان شکوہ کرتا ہے، اطلاع دیتا ہے یا سولوشن چاہنے کے لیے اس کی 2-3 وہ آ جاتی ہیں، یا دوسرے کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس کو اپنا حال بتا دیتا ہے کہ تاکہ وہ ایکسپیکٹ نہ کرے. ایکسپیکٹیشنز بالکل صحیح ہے. سزا اس میں یہ کتنی خوبصورت بات لگ رہی ہے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں نا میاں بیوی کے رشتے کو دنیاوی سمجھا جاتا ہے، اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ سب کیسے تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم چلی بھی جاؤ گی تو میں تمہارے دعا اور استغفار کروں گا. اصل خیر خواہی تو یہ ہے کہ جانے کے بعد بھی یاد رکھا جائے. بالکل، کیونکہ دنیاوی رشتے میں میاں بیوی کا تو پریکٹیکل بھی اتنا وہ کام ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی کنسرن رہتا ہے، لیکن جانے کے بعد بھی اس طرح سے یاد رکھنا. بالکل، کیونکہ ہر انسان کو مرنے کے بعد فکر ہوتی ہے کوئی دعا کرے گا میرے لیے نہیں، اور خاص طور پر ان کے بچے نہیں تھے تو وہ اس بات کو سوچتی ہوں گی کہ میرے بعد میرا کون ہوگا. تو وہ ہر طرح سے ڈھارس بندھاتے ہیں کہ میں دعا بھی کروں گا اور میں تمہیں کفن بھی پہناؤں گا اور تمہیں غسل بھی دوں گا. اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ وفات کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا. یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اب وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا، وہ اندر نہیں آ سکتا، وہ قبر میں نہیں اتار سکتا کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا. تو موت سے نکاح نہیں ٹوٹتا. السلام علیکم. یہ جو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے نا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل بتایا اور پھر ان کو فدیہ دینے کا بتایا، تو ہمیں بھی اتنی بیسک نالج ہونی چاہیے کہ جب مریضوں کے پاس جائیں تو ان کے جو عبادت کے معاملات اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں ان کو گائیڈ کر سکیں. بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کا بتائیں. یہ چیزیں بھی ساری بالکل، یعنی صرف جا کے بیٹھ ہی نہ جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح آپ کا جانا اس کی زندگی میں کوئی فرق پیدا کرے. استاذہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی سمجھ آئی کہ جب ایسی بات شروع ہوئی جو کہ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، جیسے بیوی کو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کسی اور عورت کے پاس جائیں گے، تو آپ نے بات ہی موڑ دی، بجائے سے اس کو تسلی دیتے یا پھر مزید بحث کی ایک وہ نکلتی نوعیت. تو ایک یہ حکمت بہت بڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بہت دفعہ اس طرح کی باتوں سے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا. یعنی کہ اگر کسی نے ایک بات کہی ہے تو اس کو رپلائی کیسے کرنا ہے. تو ایک اتنا بہترین انداز ہے کہ ایسی باتیں جو میاں بیوی کے درمیان رنجشیں پیدا کر دیں ان ٹاپکس کو بہت زیادہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، پھیر دینا چاہیے اس کو، کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا ان کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا بعض اوقات. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن ابي سلمة اخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. عامر بن سعد اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے. من وجع اشتد بی زمن حجۃ الوداع، اس درد کی وجہ سے جو شدید ہو گیا تھا مجھے، یا وہ تکلیف جو شدت پکڑ گئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر. فقلت، تو میں نے کہا، بلغ بی ما ترى، آپ دیکھ رہے ہیں جو میری حالت ہے، وانا ذو مال، اور میں صاحب مال ہوں، ولا يرثني الا ابنة لي، میرے وارث بس میری ایک بیٹی ہی ہے. افاتصدق بثلث مالی، کیا میں اپنے مال کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ قال لا، فرمایا نہیں. قلت بالشطر، میں نے پوچھا آدھا؟ قال لا، فرمایا نہیں. قلت الثلث، میں نے کہا 1/3؟ قال ثلث کثیر، فرمایا 1/3 بھی بہت ہے. انتدع ورثتک اغنیاء، یہ کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، خیر من ان تذرهم عالۃ، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو کلاش چھوڑ دو، یتکففون الناس، کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. ولن تنفق نفقۃ، اور ہرگز تم خرچ نہ کرو گے کوئی خرچ کرنے کی چیز، تبتغی بہا وجہ اللہ، جس کے ذریعے تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو، الا اجرت علیہا، مگر یہ کہ اس پر تم اجر دیے جاؤ گے، حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں
ڈالتے ہو، یعنی اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو یا پانی پلاتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرتا ہے. یعنی مراد اس سے یہ تھی کہ گھر والوں کو کھلانا پلانا دینا، ان کے اوپر خرچ کرنا، اپنے بعد ان کے لیے نان نفقے کا انتظام کر کے جانا، یہ کوئی دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں بھی باعث اجر ہیں، کیونکہ اس میں بھی انسان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا ہے. تو خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا ہر کام باعث ثواب ہے. ہر وہ کام جس پر آپ نیت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، چاہے وہ کھلانا پلانا ہو، چاہے وہ مریض کی عادت ہو یا کوئی بھی کام ہو، وہ باعث اجر ہوتا ہے. حتیٰ کہ انسان اگر اس نیت سے سوئے بھی کہ اٹھ کے میں اچھی طرح عبادت کر سکوں گا یا دن بھر کے کام اچھی طرح کر سکوں گا، تو وہ نیند بھی عبادت ہو جاتی ہے. اسی طرح آرام کرنا، قیلولہ کرنا یا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں، یعنی ہمیں ترک دنیا کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیں دنیا کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور اس طریقے کے مطابق اگر ہم سارے کام کرتے ہیں تو دنیا بھی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور یہاں امام بخاری اس باب میں یہ حدیث کیوں لائے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری سے آگاہ کیا تھا، کتنے اچھے الفاظ میں، فَقُلْتُ بَلَغَ بِي مَا تَرَى. آپ دیکھ رہے ہیں جو میرا حال ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے، یعنی کہ بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز نہیں بتائیں، 2-3 لفظوں میں اپنا حال سنا دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے لگتا نہیں کہ میں بچ سکوں، تو میرے بعد میرے وارثوں کے لیے مجھے کتنا چھوڑنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.